خدا کا سلام ہو اطہر صاحب اور ہمارے نبی اور سورج صاحب اور تمام انبیاء پر. تو میں آ گیا ہوں. جب آپ میرا یہ پیغام سنیں تو جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں. جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغ عدن، آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. جی یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اس وقت دنیا کی 8 ارب سے زائد آبادی کو آپ کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر آپ نہ آتے تو 40,000 سال بھی کوئی آپ جیسا نہ آتا. کیا آپ کی فاؤنڈیشن اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ آنے والے مستقبل قریب اور آپ کی زندگی میں ہی آپ کی تعلیمات پوری دنیا تک پہنچ جائیں اور تمام انسانیت اپنے خدا کے متعلق خاطر خواہ معلومات اور راز الہی جان سکے اور اسے مل سکے گی؟ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی امتوں اور آج کے دور کے یہ 8 ارب لوگ جب مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا؟ مجھ سے پہلے کئی آدم آئے اور یہ خربوں سالوں پہ جا کے بات پیچھے جاتی ہے. ہر آدم کا دور 6,000 سال کا تھا اور یہ جو پچھلا آدم آیا ہے جس نے نافرمانی کی اور اس کی نسل سے یہ انبیاء آئے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، اس کی مثال ایک عیسیٰ ابن زکریا ہے جس کی تعلیمات کو 296 سال لگے، 300 سال. اس سے پہلے اس کی تعلیمات ہی نہیں پھیل سکی، بلکہ انہیں فرقہ کہا جاتا تھا. 300 سال. پھر وہ قائصر اگسطس جو آیا، وہاں سے یہ تعلیمات شروع ہوتی ہے. اب ایک درخت ایک بیج بویا ہے، نیا آدم آیا ہے، تو درخت کو پھل پھول لانے میں وقت تو لگے گا. تو مجھے اس بات کی فکر نہیں. جیسے حق تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ کیا کیا انقلاب آئیں گے وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ 2040 میں کیا ہوگا، 2060 میں کیا ہوگا، 80 میں کیا ہوگا، اور اس صدی کے آخر میں خدا کی دنیا کیسے شروع ہوگی. وہ بڑی لمبی، میں نے آپ میری ویڈیو دیکھے ہیں. تو یہ جو وقت درکار ہے نئے آدم کی تعلیمات کے لیے، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو پرانے آدم کی نسل ہے، یہ جو 21 سینچری کی، یہ دفع ہو جائیں گے. شیطانی لوگ ہیں، یہ مذہب بھی گئے، خدا نے کہہ دیا، اور یہ کلچر، یہ ٹریڈیشن، یہ سلم، یہ سب یہاں سے جائیں گے. ان کا کیا بنے گا؟ فرشتوں کو پتا ہے ان کا کیا کرنا ہے. وہ اس کام کے لیے بہت خاص طور پہ اس کام کے لیے کہ کس نے کہاں جانا ہے، کس نے کس جہنم میں جانا ہے، کس نے کس عالم برزخ میں جانا ہے، کسی نے کہاں جانا ہے نیوٹرل دنیا میں، یا کسی ایک کا دکان جو روح ہے اس نے کہاں جانا آگے فردوس میں. تو اس معاملات میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں نے کوئی ایک کتاب نہیں، کوئی قرآن، تورات، انجیل، میری 23 کتابیں اس وقت آ چکی ہیں جو شروع بھی خدا سے ہوتی ہیں اور جن کی ہائی لائٹ بھی خدا ہے، عروج بھی خدا، اور وہ ایسے راز الہی ہیں
جو خدا خود بیان کر رہا ہے، نہ وہ تورات، نہ انجیل، نہ وہ قرآن میں، نہ وہ بھگوت گیتا، کسی کتاب میں نہیں ہے. تو خدا کہہ رہے ہیں تو بیان کر جو کچھ تو نے سنا مجھ سے، جو کچھ مشاہدہ الہی آخرت کی زندگی میں تو نے سفر کیا میرے ساتھ، تو جو تجربے ہیں وہ بتا. اب یہ کتنا وقت لگتا ہے یہ تو بتا دیا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے لیے تو وہ دنیا آ گئی، ہمارے 50 نبی آ چکے ہیں، ہمارے ہزاروں لوگوں نے خدا سے مل لیا، ملاقات کر لی، اور موت کو ہرا کے آخرت کی زندگی کا مشاہدہ کر لیا. تو یہ صرف وقت کی بات ہے. خدا کی دنیا تو آنی ہے. خدا نے کہا وہ بنیاد تو نے فاؤنڈیشن تیار کرتی ہے، اب صرف وقت لگے گا کہ وہ پھل آئے. تو یہ ہے. تو اس چیز میں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا. یہ جو مجھے پرواہ ہے کہ وہ نئی نسل جو آنے والی ہے ان کو وہ تعلیمات پہنچ جائے، کیونکہ انہوں نے، وہ لوگ تھے جو خدا کی محبت میں ایک ایسا نور تھا وہ کہ یہ زمین محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی، اور ان سے خدا اپنا منہ نہیں چھپائے گا. یہ پرانے آدم سے یہ جو لوگ ہیں ان سے چھپاتا رہا، ظالموں سے، ظلمت کے اندھیرے ہیں، یہ نافرمان تھے. یہ ان لوگوں نے اتنے ظلم کیے، جس طرح انہوں نے سلوک کیا اپنے مذہبوں کے ساتھ، ان کے لیے تھا یہ یہاں سے گزر جائیں گے. یہ تعلیمات اور یہ خدا کی تصویر آنے والے لوگوں کے لیے. جی حضور بہت شکریہ. جی ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ آج کے دور میں جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور کیا ان کی ارواح جہنم میں جا رہی ہیں، اور کیا خدا آخرت کی زندگی میں ان لوگوں سے کبھی نہیں ملے گا؟ جہنم تو خدا نے نہیں بنائی، جہنم بنانے والے یہی پاجی مردود ہیں جن سے جہنم آباد ہے. یہ چمکتے ہوئے اندھیرے، خود غرض، ظلم کی چکی میں پیس دینے والے. اب یہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ بلکہ تمہاری کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو فرشتے کہتے ہیں ان کو دکھایا جائے گا کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے. اب سوال ہے کیا خدا ان سے ملے گا؟ خدا تو سب سے ملے گا، لیکن پہلے پائی پائی ادا کریں گے جہنم کے اندر. جس طرح انہوں نے چکی میں پیس دیا ظلم کی، جس طرح انہوں نے غلط استعمال کیا انسانیت کو، جس طرح دھوکے بازی، وہاں جیسے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے، تو یہ زمانہ بڑا لمبا ہے. وہاں پائی پائی دے کے پھر دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا. تو خدا تو سب سے ملنا چاہتا ہے. اگر ہم پیٹ دے کے کھڑے ہو گئے تو یہ خدا کا قصور تھوڑی ہے. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے سالوں سے مل رہے ہیں، تو کیا آپ خدا کے ساتھ ادب و آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، یا آپ بے تکلفی سے پیش آتے ہیں؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ محبت کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی خدا کی ذات ہے. جہاں محبت وجد میں آ کے اپنی حصے کھو بیٹھے، وہاں سے خدا کے نقش پا کی تلاش ہوتی ہے. تو اگر ان والدین کے ساتھ جو زمینی والدین ہیں ہم پیار محبت سے وہ پیش آئے اور ہم پیار محبت سے ان کے نزدیک آ جائیں، تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟
اب یہ جاہلانہ دور بھی گزرا تھا کہ بچے عزت کی خاطر ان کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے. یہ جھوٹی عزتیں جو ہیں، یہ معیار جو ہے، یہ شیطان سے شروع ہوا. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم، اور دوسری طرف وہ نافرمان ہے. تو خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، خدا مجھ سے بار بار پوچھتا ہے کہ تو اے میرے دل، جو کچھ ہے تیرے دل میں تو کہہ. خدا نے تو ابلیس کو بھی نہیں روکا تھا. جب وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کہا اس نے کہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا، خدا نے اس کو جہنم میں سڑا کے نہیں آیا، بلکہ اسے وقت دیا. یہی اصل روح ہے محبت کی، یہی اصل روح ہے جمہوریت کی. تو یہ شریعت کی جو لعنت ہے یہ ختم ہوئی، اور یہ زبردستیاں جن جن لوگوں نے شریعت لاگو کی تھی، چاہے وہ موسیٰ ہو یا محمد ہو، ان لوگوں نے خود بھی عمل نہیں کیا شریعتوں پہ. جب ان کے اوپر ضرب پہنچی، چاہے وہ محمد ہو، جب ضرب پہنچی کہ عائشہ نے ایسا کام کیا تو کہنے لگے کہ اے عائشہ، خدا سے معافی مانگو، معاف کرنے والا ہے. اس وقت شریعت یاد نہیں آئی کہ پتھر مارے جاتے ہیں. چاہے وہ ابو بکر، چاہے وہ عمر، چاہے وہ صرف ایک عمر تھا جس نے بہت سختی کی شریعت پہ، اور چاہے وہ ہو عثمان، علی، یہ کسی نے بھی شریعت پہ عمل نہیں کیا. تو یہ ایک دور گزر چکا ہے. یہ دور ہے خدا سے محبت کا، اور محبت سب کچھ یقین کر لیتی ہے، محبت سب بوجھ اٹھا لیتی ہے، سب برداشت کر لیتی ہے دوسروں کے لیے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے. تو خدا کی ذات جو ہے اس کو میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ انتہا بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ دور جو عزت کا اور یہ بے تکلف کا، یہ جاہلوں کا دور تھا، یہ گزر گیا ہے. میں یورپ میں اپنے سارے ممبروں کو کہتا ہوں، تمہیں میری عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے عزت چاہیے. میں نے عزت کو اٹھا کر وہاں پھینک دی ہے، کوڑے کرکٹ میں پھینک دی ہے. میں نے ان سے کہا کہ تم بے تکلفی سے مجھ سے سوالات کرو، اور اگر کوئی خامی دیکھو اور کچھ بھی دیکھو تو مجھ سے سوالات کرو، میرے سامنے آگے بتاؤ کہ ہم اس کو ایسا نہیں سمجھتے، تاکہ ہم بات چیت کر سکے. تو میں تو اس عزت، اس جھوٹی عزت کو، وہ انگریزوں نے آئے تھے، دو چیزیں دے کے گئے کہ ایک عزت کے لیے لڑتے رہو، مرتے رہو، اور ایک چائے پیتے رہو. بس دو چیزیں دے کے گئے تھے. تو یہ ہے ان کا حال. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہماری ایک خاتون ممبر یہ سوال کرتی ہیں. زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ ظالم شخص کو معاف کر دینا جائز ہے جبکہ اسے اپنی غلطی اور ظلمت کا احساس ہو جائے، اور اس مظلوم شخص کا کیا ہوگا جو ایسے ظالم شخص کی وجہ سے شدید دکھ، درد اور مصائب سے گزرا ہو؟ 10 بندے مار دے، لوگوں کی لاتیں توڑ دے، اور گھر اجاڑ دے، اور پھر کہے کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دیا جائے. ایسے نہیں ہوتا. ظالم کو اس کے ظلم کی انتہا پر سزا ملنی چاہیے، تاکہ اسے بھی پتہ لگے کہ اس نے کتنے گھر اجاڑے. ہاں، جب وہ اپنے ظلم کی سزا بھگتے گا تو وہاں بیٹھ کے پھر خیال کرے
پھر اگر اسے احساس ہو تو وہ معافی مانگے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو وہ جیل میں جاتے ہی کہتا ہے کہ مجھے احساس ہو گیا. پھر وہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے, عیسیٰ مجھے معاف کر دیا. اور جو پادری ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ نے تجھے معاف کیا, لیکن قانون جو ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا. قانون معاف نہیں کرتا. اس لیے ظالم کے ظلم کو صرف روک دینا کافی نہیں ہے, اس کو اس کے انجام تک بھی پہنچانا ضروری ہے تاکہ یہ ظلمت کے اندھیرے دور ہوں. جب مسیح کو عیسیٰ ابن زکریا کو کراس پر لے کے گئے تو خدا نے معاف نہیں کیا. آج بھی ان کی نسلوں کو سزا ملتی ہے. وہ اس لیے کہ جب بھی, یعنی کہ ظلم انہوں نے کیا, لیکن یہ جب بھی سکون پاتے ہیں پھر انسانیت کے لیے ان کی سوچیں غلط ہو جاتی ہیں. لہذا ان کو بار بار سزا ملتی ہے. وہ معاف کیوں نہیں کر دیتا؟ تو ظالم کے ظلم کو اگر آپ معاف کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر اور ظلم کے دائروں کو پھیلا دے گا. اس لیے اس کا روکنا بہت ہی ضروری ہے. ہاں یہ ہے, آپ کا بس نہیں چلتا تو کم سے کم آپ اسے دل سے تو برا جانیں, اور اگر طاقت ہے تو اسے روک دیں. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زائد خان صاحب, پچھلے دنوں میں نے ایک سوال کیا تھا, آج اسی سوال کو دوبارہ پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں لاکھوں پیشہ ور بیکاری سال ہر سال بھیک مانگ کر لاکھوں کماتے ہیں, اور پاکستان میں ایسے گروہوں کو بڑے پیمانے پہ آپریٹ کیا جاتا ہے, اور ایسے تمام گروپوں کو منشیات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیا ایسے لوگوں کو صاف صاف نظر انداز کر دینا چاہیے؟ بیکاری جو ہے یہ تو درخت کے پتے ہیں, لیکن ہم شاخوں سے گزرتے ہوئے اس نظام کی طرف آتے ہیں, جڑ کی طرف, جہاں سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. سب سے بڑے ظالم آپ کے سیاستدان ہیں جنہوں نے اس نظام کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد پھر گند بڑھتا رہتا ہے. کئی سیولائزیشن آئی, جب عمر بن عبدالعزیز آئے تو نظام کو درست کیا اوپر سے نیچے, بیکاری ختم ہو گئی. یہ دور حضرت عمر کا بھی ہے. جب یہ لوگ, یہی تو لوگ ہیں سب سے زیادہ ظلم کرنے والے, سب سے بڑے بیکاری یہی ہیں جو قوم کا خون پیس رہے ہیں. تو نیچے والے بیکاریوں کی بات ہو تو یہ اوپر والا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ جب اوپر والے نظام, جو سیاسی نظام ہے, وہ درست ہو جائے تو پھر اس نظام کا جو ڈھانچہ ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ نظام نیچے تک آتا ہے. اب جیسے جب وہ نظام کو ٹھیک کیا گیا اوپر سے حضرت عمر کے دور میں, تو دیکھا کہ کہاں کہاں جو لوگوں کو تکلیفات ہیں ان کا کیا کیا جائے. پھر یہ سوشل نظام آیا جو یورپ میں ہے تاکہ وہ بیکاری نہ بن سکے. اس کے بعد اور بڑے نظام لے کے آئے. جو سیاسی نظام سے مراد ہی یہی ہے کہ سوسائٹی, قوم, فیملی پہ نہیں رکنا, جا کے فیملی کے بعد سوسائٹی بھی فیملی ہے, پھر قوم بھی فیملی ہے, دنیا بھی فیملی ہے. پھر اس نظام کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو بیکاری بھی نہیں ہوں گے. جیسے سورج نکلا برف پگھل جاتی ہے. نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاد علیہ السلام سے سوال ہے کہ تمام مذاہب خدا سے ملنے کی طرف اشارہ اور ہدایات کرتے ہیں، لیکن ہمارے مذہبی علماء اس بارے میں کوئی رہنمائی کیوں نہیں کرتے اور عبادات و فقہ کے مسائل پہ زور دے دے کر زندگیاں گزار دیتے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں جان کر کیا ملے گا جب خدا ہی نہ ملا؟ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیں. جب آپ کے علماء بھی اندھے ہوں، آپ کے مشائخ بھی اندھے ہوں، تو ان کے اشارے کیا کام کریں گے؟ اشاروں سے کام نہیں ملتا، نہ اشاروں سے خدا ملتا ہے. جب ایک نظام ہی اندھا ہو اور ایک اندھا کہے دوسرے کا اندھے کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ آپ وہ اندھے ہیں تو پھر آپ بھی اسی میں شامل ہیں، وہ پکڑ کے ہاتھ کہے کہ بھئی میں تجھے اشارہ کرتا ہوں یا ہدایت کرتا ہوں، رستہ دکھاتا ہوں، دونوں اندھے جو ہیں وہ گڑے میں گریں گے. ایک جو ہے علماء مشائخ یہ بھی اندھے، اور سب سے بڑی مصیبت آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ خود متعینہ نہیں کرتے تعلیمات کا. آپ نے یہ جو کام ہے یہ ملاؤں پہ چھوڑ رکھا ہے، شیطانوں پہ، تو آپ بھی ان شیطانوں کے ساتھ شامل ہوئے. یہ آپ پر بھی ہے کہ آپ تحقیق کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے ممبر ہیں یا کہاں سے آئے ہیں یا مسلمانوں سے. میں یہاں قرآن تھوڑی پڑھانے آیا ہوں، لیکن آپ کے لیے تھوڑی سی وضاحت کر. اگر آپ نے خود جستجو کی ہوتی تو آپ کو پتہ لگتا. ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے بن دیکھے یقین کرو، فرشتوں پہ، آخرت پہ، موت کے بعد زندگی پہ، خدا پہ. آگے چلو تو قرآن کہتا ہے جو سفر اپنا آگے لے کے جاتے ہیں ہم ان کو خوشخبری دیتے ہیں، وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ خوشخبری کیسے دیتے ہیں؟ ہم انہیں وہ پھل چکھا دیتے ہیں جو فردوس میں ملیں گے. جب وہ چکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم چکھ کے آئے ہیں. پھر وہاں ان کو صحیح پھل ملیں گے. آگے چلو قرآن کی تعلیمات بدلتی جاتی ہیں. پھر وہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ہو گئے وہ خوف اور غم سے نجات پا گئے. اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں. اب میں یہاں قرآن پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوا، میں تو مسیح ہوں اور تعلیم دے رہا ہوں. میں آگے کی پھر اور آگے صبر کرو تو خدا کی ذات کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے آرام یافتہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل. اب یہ چونکہ آپ کے مفتی بھی اندھے، آپ نے بھی اندھے پن کی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے خود یہ کام ریسرچ نہیں کرنی، تو جیسے وہ شیطان بن چکے ہیں آپ نے سارا اپنا چھاپا اٹھا کے ان پہ رکھا اور آپ نے اپنی دنیا کے کیڑے بن گئے، تو آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے. اب یہ ہے کہ میں آیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں آؤ میں وہ تعلیم دیتا ہوں براہ راست. تورات، انجیل، قرآن تو فرشتوں نے تعلیمات دی ہیں، میں تمہیں وہ تعلیم دیتا ہوں جو خدا دے رہا ہے براہ راست. آؤ میں تم کو خدا سے ملاتا ہوں، آؤ ذرا میں ہاتھ پکڑاؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کی ذات کیا ہے جو والدین ہے. نہ آپ ادھر ہاتھ پکڑاتے ہیں اور سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں، تو آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے ان اندھوں کے. جی حضور بہت شکریہ. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ خدا کی ذات کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کسی شخص کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ خدا سے ملا ہے یا کسی اور مخلوق سے؟ کیا کوئی شخص خدا کو چھو سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہوتے ہوئے مجھے ایسے سوالات کرتے ہوئے کافی عجیب لگ رہا ہے، مگر آپ واحد شخص ہیں جو خدا سے ملنے کی بات کرتے ہیں.
آپ کی باتیں سنتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن عجیب سا مذہبی خوف ہے جو میری سوچ اور خدا سے ملنے کی آرزو کو محدود کر دیتا ہے۔ رہنمائی بھی کر دیں اور دعا بھی۔ شکریہ۔ جب کسی شخص کو پتہ نہیں ملتا تو وہ ہر کسی شخص سے پوچھتا ہے، بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ رستہ وہاں جاتا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے۔ یا تو مسیح الزمانہ آیا ہوا ہے، یا تو خدا کا دل آیا ہوا ہے، وہ کھول کھول کے بتا رہا ہے وہ راز الہی جو بیان ہی نہیں ہوئے۔ اب یہ ہے کہ کیا خدا اپنی مخلوق سے ملتا ہے؟ اگر ملتا نہیں تو پھر بنایا کیوں تھا؟ اب میں بتا رہا ہوں کہ میرے آنے سے ہزاروں لوگوں نے خدا سے ملاقات کی، خدا کی شفقت پائی، محبت پائی، اور پائی کہ وہ کتنا مہربان خدا ہے۔ یہ باتیں پہلے کیوں نہیں پتہ لگی؟ کیونکہ یہ مذہب شروع ہوئے فرشتوں سے۔ فرشتے خدا کی دنیا نہیں لا سکتے، مذہب لا سکتے تاکہ جو ریل پٹری سے اتر گئی اس کو دوبارہ چڑھائیں، خدا کی دنیا نہیں لا سکتے۔ تو اب خدا کی ذات انسانیت سے ملنا چاہتی ہے اور میں نے بنیاد قائم کی ہے۔ اب یہ کہ مذہب کا خوف ہے، یہی تو کام کر کے گئے ہیں یہ سارے نبی، خوف ڈال کے گئے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، میں ہی رستہ ہوں، میں ہی منزل ہوں۔ تو اگر میں لگی لپٹی نہ کروں تو جھوٹ بولا۔ نبی آتے رہیں گے، وہ خدا کی ذات مجھے سامنے بٹھا کر، میری آنکھیں چوم کر، مجھے بوسے دے کر کہتی ہے کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو یہ محمد کیسے کہہ سکتا کہ نبی نہیں آ سکتا؟ پھر آگے سے تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں، ہمارا مطلب یہ تھا۔ لیکن بار تو لگا گئے، انسانیت کو اتنے کانٹے لگائے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ خون خون کر دیا انسانیت کو۔ جو اصل باتیں تھی وہ بتائی نہیں۔ تو اب یہ جان لیں کہ مذہب خدا سے شروع نہیں ہوئے، یہ فرشتوں سے اس لیے شروع ہوئے کہ ہم اپنا اصل گھر بھول گئے ہیں۔ ہم نے خدا کو پیٹھ دکھائی، ہم نے خدا کی طرف جانے کی بجائے اندھیروں کی طرف سفر کیا۔ اس لیے مذہب آئے، اور جو انبیاء تھے وہ اصل باتیں بھی بتاتے نا، اصل باتیں بتاتے تو پھر یہ عیسائیت اپنے نبی کو سجدہ نہ کرتی اور اسلام محمد کی ٹوٹ نہ لگاتا، پھر یہ سارے انبیاء پیچھے ہو جاتے، خدا سے مل لیتے۔ تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے، دعا کے ساتھ پہلا قدم لینا بھی آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، صبر کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور جان لے کہ یہ جتنے بھی ہیں آئے ہیں یہ رستہ تھے، منزل نہیں ہے۔ مذہبی رستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ جو اس مذہب کو پکڑ کے بیٹھے گا وہ تو اپنا پانی بھی گندا کر لے گا، اپنی روح بھی گندی کر لے گا، کیونکہ پہلا قدم ٹھیک ہے لیکن وہیں پہ جا کے رہنا، کیونکہ خدا تو بہت جانوں کا رب ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ دعا میں کرتا ہوں اور خدا سے پوچھیں، یہ مسیح الزمانہ یہ کہہ رہا ہے، اور پھر آ کر مدد کریں خدا کی، خدا کے مددگار بن جائیں۔ زدیمی خدا نے کہا کہ وہ مددگار ہوں گے، وہ میرے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کے سامنے میں منہ نہیں چھپاؤں گا، ان ظالموں سے چھپاؤں گا، ان مذہب والوں سے چھپاؤں گا جنہوں نے روک ڈال دی ہے۔ تو اس خوف سے نکلے، جہاں خدا کھڑا ہوا تم سے ملنا چاہتا ہے تو خوف کہے گا۔ جی حضور بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر سوال کرتے ہیں، زاہد خان صاحب، اگر ایک خاتون ایک وقت میں 2 مردوں کو پسند کرتی ہے
اور دونوں سے یکساں مراسم رکھنا چاہتی ہے تو کیا اسے ایسا کرنے کی ممانعت ہونی چاہیے یا اجازت؟ دونوں صورتوں میں کیا وجوہات رائج ہوں گی؟ محمد عربی کو پہلے تو جبرائیل نے کام کیا، لیکن جبرائیل نے یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتے کیسے رہتے ہیں، چونکہ محمد اور یہ جتنے مذہب آئے ہیں یہ سب نیچے ہیں، ان کو شروع کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور اب میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اس طرح محمد اور دوسرے انبیاء نے جنوں سے مدد لی، اور وہ آدھا پیغام وہ یہ ملا کہ آدمی چار چار رکھے، اپنے لیے یہ رکھا 13 رکھو، بلکہ یہ جو بھی عورت پیش کر دے مجھے یہ میرے لیے جائز ہے۔ اس بات پہ عائشہ نے کہا تھا، بی بی عائشہ نے، مجھے لگتا ہے کہ خدا تیری تمنا و خواہشات کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنات اور فرشتوں، وہ یہ کہا گیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو 72 حوریں ملیں گی، اور وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے پڑھنا قرآن کو، ایمان والیوں کو دگنا ملے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ ایمان والیاں جو ہے ان کو دگنا ملے گا، تو انہیں 72 اور انہیں 144 شہزادے ملیں گے۔ ذرا پہلے اپنی تعلیمات پہ غور کیجیے تاکہ اپنی اداؤں پہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے کرتے رہے۔ اب اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ فرشتے کے راز میں نے کھولے ہیں اس وقت، جنات کے بھی، وہ کوئی شادی ہی نہیں کرتے، بس وہ کچھ وقت کے لیے دونوں مل کے کہ ہم روحانی سفر کر رہے ہیں خدا کے لیے، تو تھوڑا سا وہ عہد کرتے ہیں خدا کو شامل کر کے، نہ وہاں کوئی ملا ہے نہ کوئی شیطانی ملا، کہ ہم اس عہد اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ وہ جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو یا تو وہ دوبارہ عہد کر لیتے ہیں، اس کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، یا علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کیوں نہیں پتہ لگی پہلے فرشتوں کی یا جنات کی کہ ہمیں شریعت کے پل پر بٹھا کر اور ماہی ہمارا جمہوری ہو گیا؟ اب اصل راز کیا ہے؟ اگر آپ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں، شادی کیا چیز ہے، یہ غلط الفاظ ہے، عہد کرتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو شادی کا عہد ہے یہ موت کے بعد ختم ہو جائے گا، ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ تو اب ادھر آتے ہیں تھوڑا سا اسلام کی طرف، وہ تو موت کے بعد ختم ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شادی کی، میں چاہوں تو دوسری بھی کر سکتا ہوں، تیسری بھی کر سکتا ہوں، چوتھی بھی کر سکتا ہوں، اسلام مجھے اجازت دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ فرشتوں کو بتانا چاہیے تھا نا کہ وہ کیسے رہتے ہیں، تاکہ ادھر بھی پردہ کھلتا تو پتہ لگتا کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ اور یہ کہ محمد کو کہا گیا تھا کہ انہیں ان مولیوں کو ملیں گے اگر 72 حوریں، جہنم میں ملیں گی ان کو 72 حوریں، تو یہ جو ایمان والی ہوں گی ہاں ان کو ملیں گے 144 شہزادے۔ تو محمد نے آدھی تعلیم کیوں پیش کی؟ تو آپ ایک عورت کو اپنا عہد وفا کرتے ہیں، مولیوں کو تو بیچ میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں تو بھی ایک اور عورت لینا چاہتا ہوں، تو آپ کو عورت سے اجازت لینی پڑے گی۔ عورت کہتی میں تو نہیں چاہتی، تو یا پھر میں بھی رکھوں گی کوئی اور۔ یہاں پہ آپ کو تاؤ چڑھے گا آگے، یہاں پہ آپ حلال ہو جائیں گے، جوش آئے گا، قتل و غارت کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھا نا، تکلیف ہوئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی میں تو اجازت نہیں دیتی، تو پھر آپ کو وہ عہد ختم کرنا پڑے گا، یا یہ کہنا پڑے گا بھئی میں دوسری مجھے پسند ہے، وہ کہتی میں نہیں چاہتی، تو پھر وہ
علیحدگی ہوگی. دو کیسے رکھ لے گا؟ تو عورت کے حقوق کو مار کے خود نمبردار بن کے بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتا ہی نہیں. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ یہ ہوگا، وہ عہد وفا جو ہوگا اس کے اندر وہ پارٹنر ہوں گے. اس عہد وفا کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. یا وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کو دوبارہ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، ہم کچھ اور عرصے رہنا چاہتے ہیں. یہ بڑا لمبا مضمون ہے. اس کے لیے میری دوسری کتابوں میں نے فرشتوں کے متعلق بتایا ہے اور مخلوقات کے متعلق کہ وہاں شادیاں نہیں ہوتی ہیں. تو آپ نہیں کر سکتے. ایک عورت جو ہے، ایک عورت پوچھے پہلے خامن سے جس سے عہد وفا مجھے دوسرا بندہ بھی پسند ہے، وہ کہہ رہی میں تو تجھے زندہ مار دوں گا، یا میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو پھر عورت کیسے کرے گی؟ پھر علیحدگی چاہیے پہلے. جی حضور بہت شکریہ جی. ایک اور ہمارے ممبر جو سوال کرتے ہیں، حضرت ذات خان صاحب، آپ کی زندگی کے واقعات سننے کا موقع ملا، بہت سے سوالات دماغ میں آئے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ جب آپ کو اتنے زیادہ چیلنجز اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے بھی دوسرے انبیاء کی طرح مشن کو کیوں نہیں چھوڑ دیا، یا کم سے کم خدا سے کوئی معجزات وغیرہ بھی نہیں مانگے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں خدا کی محبت میں اپنی ذات کو بھول گیا تھا. لہذا یہ چیلنج وغیرہ ہے، یہ مصائب، یہ قربانیاں، جب اس محبت کے آگے یہ مجھے لگے کہ یہ تو پھول ہے، جتنی قربانیاں دوں گا اتنی ہی خدا کی محبت کو پاؤں گا. اور دوسرے یہ تھا کہ خدا نے بہت شروع میں مجھ سے کہا تھا کہ اے میرے دل، جو میں تعلیمات دوں گا، جو تعلیمات تو سنے گا، موت کے بعد کی زندگی کا جو سفر ہے وہ بیان کرے گا، مشاہدہ تمام مخلوقات کا، اور میرے متعلق بتائے گا جو سفر ہوا، تجربے ہوئے. وہاں سے دنیا آئے گی، موجوں سے نہیں آئے گی، تعلیمات سے آئے گی. تو وہ بات میں نے اپنے دل میں جیسے کنچی نہیں لگا دیتے، میں جان گیا کہ اگر موجوں سے خدا کی دنیا آنی ہوتی تو عیسیٰ لے آتا، بجائے کہ وہ موجوں سے دنیا آتی. انہوں نے پتھر اٹھا کے اسے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ شیطان تیرے اندر گھستا ہے. تو یہ وجوہات تھی. میں نے خدا کی بات کو مانا اور اس سے صبر کیا. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ ہمارے آج کے سوالوں جواب کی نشست کا آخری سوال ہے. یہ ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ صرف اس زمین پر ہی اپنی بادشاہت کیوں لانا چاہتا ہے؟ وہ تو تمام جہانوں کا خدا ہے. تو کیا خدا کی بادشاہت اور محبت کی دنیا کی تعمیر کا عمل باقی جہانوں میں بھی جاری و ساری ہے، یا ان جہانوں میں خدا کی بادشاہت آ چکی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. خدا کی بادشاہت زمین تو ایک نقطہ بھی نہیں بھائی، اس ستاروں کی دنیا میں ایک نقطہ بھی نہیں. اور یہ جو ابھی کی مخلوق ہے، یہ زمین، یہ جمعہ 6 دن کی پیدائش ہے. ہاں بہت سے جہان میں نے دیکھے، ان میں خدا کی بادشاہت آ گئی ہے. عجب معاملات ہیں وہاں پر. اور ایسی دنیا بھی دیکھی جیسے جن ہیں، ان کے بھی دماغ خراب ہوئے ہیں، جنات کے، انسانوں کی طرح. تو یہاں بھی آ رہی ہے. بلکہ یہ بات تو عیسیٰ نے بھی بتا دی تھی، لیکن وہ کھل کے بات ہی نہیں کرتا تھا. اسے چاہیے تھا گھنٹوں گھنٹوں لیکچر دیتا. اس نے کہا کہ دعا کرو کہ جیسے خدا کی بادشاہت آسمانوں پہ آ گئی ہے، زمین پہ بھی آئے. تو یہ آپ غلط فہمی ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں زمینی انبیاء ہی جہانوں پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ زمینی خلیفہ ہے. تو وہاں تو آسمانوں پہ تو چھا چکی ہے. ہاں یہ ہے کہ دوستوں میں نہیں آئی. یہ دوستوں کو بنانے والے بھی یہی تھے. یہ انسان جو بھول گیا خدا کو،
اندھیروں کی طرف چلتا ہے، صبر کرتا ہے اپنی نحوست ظلم خود غرضی میں. جب دھماکہ ہوتا ہے تو کہتا ہے رب تو کہاں پہ ہے؟ اور تو کہاں پہ تھا جب تو نے یہ سارے قدم اٹھائے تھے کہ تو جہنم کے اندر جائے؟ خدا نے تو جہنم بنائی نہیں. تو یہ جو صبر ہے انسان کا، یہاں بھی وعدہ دیا ہوا تھا کہ یہاں بھی میری دنیا ہے، تو اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. پہلے بھی آئے تھے، 6,000 سال کا دور تھا، نہیں آئی خدا کی دنیا. اور اب 21 سینچری میں میں آیا ہوں. فرق یہ ہے کہ خدا نے کہا اے میرے دل تو نے وہ سب کچھ بیان کیا جو میں نے کہا تھا. اب یہ اسی 100 سال میں میری دنیا آ جائے گی. اور میں نے بتا دیا 2040 میں کیا ہوگا، 2060 میں کیا ہوگا، 2080 میں کیا ہوگا. اور اس صدی کو ختم ہونے کے بعد ایک خدا ہوگا، وہ اپنا منہ نہیں چھپائے گا. اور وہ انسانیت ہوگی، نیا آسمان نئی زمین. نئی زمین سے مراد وہ انسانیت ہوگی جو اس زمین پر خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے. جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ ایدن، آج کی اس سوال و جواب کی نشست میں آپ کی تشریف آوری اور تمام تر روحانی رہنمائی کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کے اور ہماری ایڈمن ٹیم ہمارا پیغمبر خدا سروج خان صاحب کے. ہم آپ کو اگلے ہفتے اس نشست میں سوال و جواب کی نشست میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی. ان سب کا بھی شکریہ جنہوں نے، جو پیاسے ہیں خدا کے پیار کے اور بھوکے ہیں خدا کی معرفت الہی کے. تو آہستہ آہستہ رت بدل رہی ہے اس زمانے کی. اب وہ ایک خدا واحد ہوگا اور وہ خدا ہوگا، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، اور وہ وقت بڑا جلد آنے والا ہے.